لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله انتجبه لولايته واختصه برسالته وأكرمه بالنبوة أميناً على غيبه رحمة للعالمين وصلى الله على محمد وآله وعليهم السلام أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه۔ اس خطبے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں۔ پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہمیشہ ہم اس سے ڈرتے رہیں، تقوی ہمارے دلوں پر رہے، متقی اور پرہیزگار رہیں۔ اس پہلے خطبے میں جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، وہ عظیم الشان خطبہ کہ جب جمعے کے دن عید غدیر پڑی ہے، مولا کائنات منبر پر گئے اور عظیم الشان خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اسی خطبے کو مسلسل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس خطبے کو ہم نے 21 حصوں میں 21 ابواب 21 چیپٹر میں تقسیم کیا ہے، 12 کو بیان کیا جا چکا ہے، 13ویں باب کا ذکر ہے۔ اس 13ویں باب میں امام علی علیہ السلام نے غدیر کے 20 نام لیے ہیں، تقریباً 20 ناموں سے غدیر کو یاد کیا ہے۔ 13 بیان کیے جا چکے ہیں، آج 14ویں نام کا ذکر ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ یوم الدلیل علی الرواد، غدیر کا دن دلیل اور برہان کا دن ہے۔ کس کے لیے؟ رواد کے لیے۔ رواد کسے کہتے ہیں؟ رواد جمع ہے رائد کی، جس طریقے سے زائر کی جمع زوار ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا زوار کرام تشریف لیا ہے، یعنی زیارت کرنے والے، ویسی رائد کی جمع رواد ہے۔ مجموع البحرین جو کتاب ہے لغت کی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56، اس میں رواد کی جو معنی انہوں نے بیان کیے ہیں وہ کچھ اس طرح سے: رواد جمع رائد مثل زائر زوار، زوار جمع ہے زائر کی۔ وَأَصْلُ الرَّائِد الَّذِي يَتَقَدَّمُ الْقَوْمِ، اصل رائد کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خانہ بدوشی کی زندگی کچھ لوگ گزارتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، بوریا بستر اپنا سمیٹا اور چلے گئے دوسری جگہ پر۔ جب وہ جاتے تھے تو اب ان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ پہلی چیز ایسی جگہ قیام کرے جہاں پانی ہو، اور دوسرے وہاں پر گھاس وغیرہ ہو تاکہ جانور ان کے گوسفند بکرے جو ساتھ میں اونٹ وغیرہ ان کے کھانے کا انتظام ہو۔ تب اس کا پتہ لگانے کے لیے ایک شخص کو آگے بھیجتے تھے، قافلہ ایک جگہ رک جاتا تھا یا قافلہ پیچھے رہ جاتا تھا، ایک شخص آگے جاتا تھا پتہ لگانے کے لیے کہ کہاں کے اوپر پانی ہے، کہاں کے اوپر گھاس وغیرہ ہے، تاکہ وہاں پر قیام کیا جائے تو زندگی آسانی سے گزر سکے۔ یہ شخص جو پانی کی تلاش میں یا کھانے کی تلاش میں قافلے سے جدا ہو کر جاتا تھا، ڈھونڈتا تھا پانی و کھانے کو، اسی کو عربی میں رائد کہتے ہیں، اور اسی کی جمع رواد ہے۔ کنایتاً کس میں استعمال ہوتا ہے؟ ہر وہ شخص جو حق کو ڈھونڈ رہا ہے، حق کو تلاش کر رہا ہے، اسے رائد کہتے ہیں، اور اس کی جمع رواد ہے۔ کیا مقصد؟ یعنی جو بھی حق کو ڈھونڈ رہا ہے، غدیر اس کے لیے رہنما ہے، غدیر اس کے لیے ہدایت ہے۔ کوئی بھی حق کا
حق کو تلاش کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے۔ حق کسے کہتے ہیں؟ حق تو یہ ہے کہ اکثر لوگ حق کے معنی نہیں سمجھ سکے کہ حق کسے کہتے ہیں، اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی وجہ سے آپ نے فرمایا، دیکھا کہ انسانوں کی کمزوری ہے، حق ایک معنوی چیز ہے، ہر انسان حق کو نہیں سمجھ سکتا، تو پیغمبر نے امت کی مشکل کو آسان کر دیا اور یہ فرمایا کہ دیکھو حق تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، میں آسان طریقہ تمہیں بتائے جا رہا ہوں حق کو سمجھنے کے لیے۔ علی مع الحق والحق مع علی، میرے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائیں۔ حق کا دوسرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ تو جو حق ڈھونڈ رہا ہے، جو حق کو تلاش کر رہا ہے، اسے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غدیر میں آئے، پیغمبر اسلام کا عظیم الشان خطبہ جو آپ نے غدیر میں دیا تھا، اس خطبے کو پڑھے۔ علماء نے، راویوں نے جس طریقے سے غدیر کے واقعے کو نقل کیا، تعصب کی اینک اتار کر ٹھیک سے ان روایتوں کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اسے حق مل جائے گا۔ تو غدیر کون سا دن ہے؟ یوم الدلیل، دلیل و برہان کا دن ہے۔ کس کے لیے؟ جو حق کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ جو حق کو ڈھونڈ رہا ہے اسے ہم غدیر تک پہنچا دیں۔ مشکل یہ کہ ہم ہی رکاوٹیں بن رہے ہیں، لوگوں کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہم خود پڑھتے ہیں، خود سنتے ہیں، خود ہی نعرے لگا لیتے ہیں۔ تو ہماری محفلوں کو، ہماری مجلسوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے دروازے کھلے ہوں، تاکہ وہ آئے محفل میں، آئے تو کچھ لے کر جائے، حق لے کر جائے، برہان کے ساتھ گفتگو ہو، دلیل کے ساتھ گفتگو ہو۔ دعا ہماری یہی ہے، پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم جشن غدیر اس طرح سے منائیں کہ جو حق کو ڈھونڈ رہا ہے وہ اگر ہمارے جشن کو سنے تو حق کے قریب آ جائے، حق کو اختیار کر لے۔ یوم الدلیل ہے۔ 15واں نام امام علی علیہ السلام نے غدیر کا بیان کیا، ھذا یوم ابداء خفایا الصدور و مضمرات الامور۔ یہ نام ہے، ذرا لمبا چوڑا نام امام علی نے رکھا ہے۔ میں اکثر عرض کر چکا ہوں، کثرت الاسماء تدل علی الشرف۔ اگر کسی کے بہت زیادہ نام ہیں تو یہ دلالت اس بات پر کرتا ہے کہ عظمت بہت زیادہ ہے۔ غدیر کتنے نام ہیں؟ تو غدیر بہت عظیم ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ غدیر کا دن کون سا دن ہے؟ جس دن باطن میں چھپے ہوئے راز اور جو چھپا رکھا تھا نا دلوں میں، وہ سب غدیر میں آشکار ہو گئے، واضح ہو گئے، روشن ہو گئے۔ جو لوگوں نے دلوں میں چھپا رکھا تھا، عجب جملہ مولا نے فرمایا، نہیں عجب نام رکھا غدیر کا، ھذا یوم ابداء، ابداء یعنی ظاہر کرنا، خفایا صدور، خفا یعنی چھپا ہوا، صدور صدر کی جمع یعنی سینہ، یعنی سینے میں جو چھپا ہوا ہے غدیر اسے ظاہر کر رہا ہے۔ وہ مضمرات الامور، جو مضمرات یعنی باطن سے معنی لیے گئے، جو امور باطن میں ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ سب غدیر میں آ کے واضح اور روشن ہو جاتے ہیں۔ شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ جب میں نے باب نمبر 9، چیپٹر نمبر 9 کا ذکر کیا تھا، اور یہ 2 جون 2023 مطابق 12 ذی القعدہ 1444 کا خطبہ ہے۔ یہ 2-3 خطبوں میں تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا، جو مولا کائنات نے جو بیان کیا تھا کہ غدیر کے دن منافقوں کی کیا حالت تھی، جو راز وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے، کیسے یہ راز غدیر میں ظاہر ہو گئے۔ ایک تو پہلی بات یہ، غدیر کے دن منافقین مایوس ہو گئے۔ قرآن نے کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا۔ غدیر کے دن کوئی کافر نہیں تھا، سب کے سب حاجی تھے، مگر جو حقیقت میں ولایت مولا کائنات کا منکر ہے وہی حق کا انکار کر رہا ہے، جو حق کا منکر ہے اسی کو کافر کہتے ہیں۔ مایوس ہو گئے تھے۔ کس بات سے مایوس ہو گئے تھے؟ بقول علامہ طباطبائی کے، پیغمبر نے یا اللہ نے غدیر میں اسلام کو قیامت تک کے لیے وارث دے دیا ہے۔ غدیر میں
صلوات محمد وآلہ۔ تو جو راز منافقوں نے اپنے سینے میں چھپا رکھے تھے، غدیر کے دن سارے کے سارے راز واضح اور روشن ہو گئے ہیں۔ اس چیپٹر 9 میں بہت تفصیل کے ساتھ مولا کائنات نے وہ حالت تھی منافقوں کو ذکر کیا۔ میں ایک دو جملے سے آپ کے سامنے عرض کروں، اور اگر کسی کو زیادہ تفصیل چاہیے تو خطبہ مل سکتا ہے وہ۔ وَقَالَ عَزُّ عَلَى النَّوَاجِزِ، غدیر کے دن منافقوں کی یہ حالت تھی، اس کے اپنے دانتوں کو بھینچ رہے تھے۔ دیکھیں کوئی انسان پرسکون ہو تو اس کے دل میں کیا چل رہا ہے نہیں اندازہ لگایا جا سکتا۔ دیکھیں جب کٹکٹا جائے اس کا مقصد ہے کہ کوئی بات خلاف مزاج واقع ہوئی ہے۔ غدیر میں جب پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، بلبلا گئے بعض منافقین، دانتوں کو بھینچنے لگے۔ یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، غدیر کے دن تو وہ بہت ہی تڑپے، یہ کیا کر دیا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا محشر کے دن جب یہی کہیں گے، یقول الکافر، یہی غدیر میں جو منکر ولایت ہے یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں تراب ہوتا۔ روایت میں آیا ہے کہ کافر قیامت کے دن کہے گا کاش میں ابو ترابی ہوتا، کاش میں علوی ہوتا۔ یہ باقاعدہ آج کے دن اپنے دانتوں کو بھینچ رہے تھے۔ قیامت کے دن یہ منکر ولایت، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن جب ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یقول، اور یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش رسول کے ساتھ ہم سبیل کو بھی لے لیتے۔ اس کا مقصد ہے کہ رسول کو لے لیا مگر سبیل کو چھوڑ دیا۔ روایت میں آیا کہ سبیل سے مراد علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور بھی جملے ہے، نطق ناطقن ونعق نائق، بولنے والا بولا، بکواس کرنے والا بکواس بولا، سونگنے والے سونگتے رہے، مگر دل میں جو تھا وہ سب واضح اور آشکار ہو گیا۔ تو غدیر کے دن جو سینے میں چھپا ہوا راز ہے وہ اجاگر ہو جاتا، واضح ہو جاتا، روشن ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل میں کیا چل رہا ہے تو یہ وہی جانتا ہے جس کا دل ہے، یا اللہ جانتا ہے۔ دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا؟ غدیر کے ذریعے پتہ چلے گا۔ جہاں کے اوپر غدیر کا تذکرہ ہو، چہرے پہ اگر رونق آ جائے، چہرے پہ اگر مسکراہٹ آ جائے، اس کا مطلب دل میں ایمان ہے۔ اگر چہرہ بگڑ جائے، اور واقعی چہرہ بگڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کا، تو غدیر آج بھی باطن سے پردہ اٹھاتی ہے۔ دو گروہ ہو گئے تھے غدیر میں، اور ان دونوں کا ذکر نہیں کرنا ہے، مجھے ایک دوسری طرف اشارہ کرنا، وقت نہیں ہے زیادہ۔ بہت لوگ دشمن تھے امام علیہ السلام کے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ منافق بھی دشمن تھے، اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آج بھی میرے خیال سے اچھے خاصے لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ 4-5 سبب علماء نے بیان کیے۔ ان میں سے پہلا سبب یہ، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جس سے ان کو فائدہ ملتا ہے اس سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں، جس سے نقصان ملتا ہے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ جس سے فائدہ مل رہا اس کی واہ واہ ہو رہی، اس کے نعرے ہو رہے ہیں، وہی شخص اگر اسے کوئی نقصان پہنچ گیا نہیں۔ امام علی علیہ السلام نے جو عدل و انصاف کا نظام قائم کیا تھا، اس سے غریبوں کو تو فائدہ ہوا، تو زیادہ تر غریب ہی نے امام علی سے محبت کی۔ مگر جن کا نقصان ہوا، جو بڑے بڑے سردار تھے، عدل و انصاف کی وجہ سے جن کا نقصان ہوا، وہ امام علی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ ایک یہ دوسری، امام علی علیہ السلام کی سیاست وہ قرآن والی سیاست تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا، تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322، پیغمبر نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر، یا ایوہ الناس، اے انسانوں، ان اللہ قد اذہب عنکم بالاسلام نخوۃ الجاہلیہ، اے لوگوں، اسلام کی وجہ سے جاہلیت کے زمانے کا فخر چلا گیا۔ جو جاہلیت میں لوگ فخر کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کے اوپر، پدرم سلطان بود، میں اس کا بیٹا ہوں، میرا دادا وہ ہے، میرا نانا وہ ہے، اسلام نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ان العربیہ لیست باب و والدہ،
عربیت یہ نہیں ہے کہ ماں باپ عربی ہوں، پیغمبر کا عربی وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ عربی ہوں، انما هو اللسان الناطق، عربی وہ ہے جو عربی بولتا ہے، جس کی جو زبان سے عربی بول رہا وہی عربی ہے۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، کیا؟ انکم من آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک با عزت وہی ہے، با کرامت وہی ہے، با شرافت وہی ہے جو زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ نسب کا کوئی یہاں پر نہیں ہے، اگر تمہارا کردار اچھا ہے تم اللہ کے قریب ہو۔ تو اب یہی سیاست تھی امام علی علیہ السلام کی، مساوات والی، کچھ نہیں ہے۔ بیت المال کا مال بانٹ رہے ہیں، ایک کنیز آئی، شاید ایرانی تھی، اس کو دیا آپ نے۔ ایک قریشی عورت آئی، راستے میں کنیز مل گیا، کتنا علی نے دیا؟ کہا اتنے درہم دیے۔ وہ امام علی کے پاس آئی، اتنے ہی امام علی نے دیے اس کو، تو بگڑ جاتی ہے، کہتی اس کنیز کو بھی اتنے دیے، مجھے بھی اتنے آپ دے رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ امام علی کہتے ہیں کہ ہم نے کتاب خدا میں کوئی فرق نہیں پایا کہ عجموں کا حق الگ ہے، عربوں کا الگ ہے، کنیز کا الگ ہے، سیدہ کا الگ ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ امام علی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے کہ امام علیہ السلام عدل و انصاف کے ساتھ۔ تو بہرحال تو غدیر کے دن جو راز سینے میں چھپا ہوا تھا یہ راز آشکار ہو گیا۔ اچھا، اس راز کو چھپانے کے لیے یعنی منافقت، نفاق، بغض علی کو چھپانے کے لیے کچھ لوگوں نے بہت محنت کی، بہت نمازیں پڑھتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے، تقوی کا اظہار کرتے تھے، یعنی اپنے نفاق پر اتنا گہرا پردہ ڈال لیا تھا ان منافقوں نے کہ اکثر مسلمان دھوکہ کھا جاتے تھے۔ آج بھی کچھ منافقین ایسے ہیں کہ بڑا زبردست نقاب ان کے چہرے پر پڑا ہے، اکثر لوگ منافق کو مومن سمجھتے ہیں، ارے بڑا اچھا انسان ہے، مگر غدیر نے پردہ ہٹا دیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 121 پر آپ غور کریں، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور یہ اعراب یعنی بدو میں سے جو آپ کے ارد گرد ہیں، ان میں سے کچھ لوگ منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور یہ جو اہل مدینہ ہے، مدینہ کے رہنے والے، ان میں سے بھی منافقین ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے مردوا علی النفاق، نفاق پر مصر ہیں یہ لوگ، لا تعلمہم، میرے رسول آپ ان منافقین کو نہیں پہچانتے، نہیں جانتے۔ سوال ہے کیا پیغمبر نہیں پہچانتے؟ نہیں، قرآن کا انداز یہ ہے کہ خطاب کبھی پیغمبر سے ہوتا ہے مگر مراد امت ہوتی ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے امت کو۔ دیکھو پروردگار اپنے نبی سے خطاب کر رہا ہے کہ نبی وہ بھی منافقین کو نہیں جانتے، کیا مقصد؟ یعنی بڑی گہری نقاب ڈال رکھی ہے۔ نحن نعلمہم، اللہ کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں ان منافقوں کو، سنعذبہم مرتین، ڈبل عذاب دیں گے ہم ان کو، منافقوں کو دوہرا عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بہت بڑے عذاب کی طرف انہیں اٹھایا جائے گا۔ غدیر میں یہ نقاب اتار دی گئی، یہ جو چہرے پہ نقاب پڑی غدیر، تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ ھذا یوم، یہ غدیر کا دن ایسا ہے جس نے سینے میں جو چھپا ہوا راز تھا اس راز کو روشن کر دیا، اجاگر کر دیا۔ انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ تقریباً 15-16 نام میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، باقی جو 3-4 نام بچے ہیں وہ بھی عرض کریں گے، اور اس میں جو اہم نکات ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ غدیر دلیل ہے، برہان ہے حق والوں کے لیے، جو غدیر تک پہنچ جائے حق تک پہنچ جائے گا۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں، ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو، گمراہ انسانیت کو غدیر تک لے کر آئیں۔ جو رکاوٹیں ہم نے کھڑی کر دی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں، اس طرح سے جشن غدیر منائیں کہ ہر قوم کا فرد آئے، اور ایسی گفتگو ہو کہ اگر غدیر میں آ گئے ہیں تو حق تک پہنچ جائیں۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ پیغام غدیر کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستہدیہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک سید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین اللہم صلی علی علی امیر المؤمنین وسیع رسول رب العالمین عبدک وولیک واخی رسولک وحجتک علی خلقک وآیتک الکبریٰ والنبأ العظیم وصلی علی والصدیقۃ الطاہرہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین صلی علی سبطہ الرحمہ امام الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصلی علی ائمۃ المسلمین علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی باقر العلم الاولین والآخرین وجعفر بن محمد الصادق وموسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا ومحمد بن علی الجواد التقی وعلی بن محمد الہادی النقی والحسن بن علی العسکری وخلف الہادی المہدی وجدک علی عبادک وامنائک فی بلادک صلاة کثیرہ دائمہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ اس خطبے میں آپ حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کر رہا ہوں۔ دوسرے خطبے میں جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی جاتی ہے۔ سب سے عظیم اور بڑی مناسبت آ رہی ہے نیمہ شعبان، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے۔ بہت ہی عظیم شب ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے شب قدر کے بعد دوسری سب سے بڑی شب ہے۔ شب قدر کے بعد دوسری سب سے بڑی شب ہے۔ اس میں خاص اعمال ہیں، غسل ہیں۔ اعمال آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں گے، شیعہ ٹول کٹ میں مل جائیں گے، مفاتی میں مل جائیں گے، اور دوسری کتابوں میں نیمہ شعبان کے اور 15 شعبان کے اعمال آپ کو مل جائیں گے۔ ایک دو اہم عمل کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ غسل کریں، مستحب ہے، گناہوں سے دھل جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے زیارت امام حسین علیہ السلام مستحب ہے، خصوصی زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی نیمہ شعبان، یہ مستحب ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کربلا میں ہیں، زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن علماء نے بیان کیا اگر کوئی کربلا نہیں جا پا رہا ہے، دور سے زیارت کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ چھت کے اوپر چلا جائے، کوٹھے پہ چلا جائے، دائیں اور بائیں دیکھے اور پھر کربلا کا رخ کر سلام کرے امام حسین علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیکہ یا ابا عبداللہ۔ انشاءاللہ اس کا نام بھی زائر امام حسین علیہ السلام میں اللہ تبارک تعالیٰ لکھ لے گا۔ نیمہ شعبان کے لیے ملتا ہے کہ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، وہ سب کے سب نیمہ شعبان آتے ہیں کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے۔ بہت مرتبہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس نیمہ شعبان شب برات آ رہی ہے، زیارت ضرور امام صلی اللہ علیہ السلام کی پڑھیں۔ اور بھی اعمال ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں پڑھیں تو اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ پتہ ہے کہ نیمہ شعبان منجی عالم بشریت، امام زمانہ عجل اللہ تعالی ظہورہ شریف، آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ شب دنیا کو ایک ایسا ہادی، ایک ایسا رہبر ملا، یملو الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔
انشاءاللہ۔ علماء کرام بتاتے ہیں، دیکھیں ہمارے یہاں محفلیں ماشاءاللہ سے بہت ہوتی ہیں، نظر و نیازی بہت ہوتی ہے، کچھ مومنوں نے ہمیں بھی دعوت دی ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے پہنچنے کے لیے۔ خوب نظر کھائیں، منع نہیں کیا گیا، جہاں منع کیا گیا وہاں رک جائیں، سیوم کرنا کھائیں، وہاں مکروہ ہے کھانا، لیکن یہاں پہ کھائیں، خوب کھائیں، اس میں شفا بھی ہے، بے شک کھائیں، لیکن صرف کھانے تک محدود نہ رہیں، صرف کھانے تک محدود نہ، غیروں کو بھی اس کھانے کی دعوت دیں، اور دیں تو صرف کھانا نہ کھلائیں، ان تک حق بھی پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ امام زمانہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، کہے زبان سے کہے یا نہ کہے، سبھی انتظار کر رہے ہیں۔ میں شاید کبھی پڑھ چکا ہوں، میں جب سیریا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جوار میں زیر تعلیم تھا، اس زمانے میں بہرحال آج کل واٹس اپ تو نہیں تھا، وہ ریڈیو سے سب خبریں سنتے تھے ہم لوگ، اردو میں، ہندی وغیرہ میں، وہ تو بہت حالات خراب تھے، وہ حملہ وغیرہ عراق پر ہوا تھا پورے دنیا۔ وہ وائٹ ہاؤس کا جو نمائندہ تھا، جو پریس والوں کو بتا رہا تھا، تو کچھ سوال کیا تھا کسی نے، کیا سوال تھا وہ تو میرے ذہن میں نہیں، اس کے جواب کا خلاصہ خود میں نے سنا تھا۔ میں نے کہا دیکھیے ہمارے پاس مشکلات بہت زیادہ ہیں، پرابلمس بہت زیادہ ہیں USA کے پاس ہمارے یہاں، اور اتنی مشکلات ہیں، اتنی پرابلمس ہیں کہ ہم انہیں حل نہیں کر سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں کہ ہم ان مشکلوں کو حل کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سفید گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور ہماری مشکل کو حل کر دے۔ اس کا مقصد ہے ہر انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ آج کے دور کے انسانوں کی مشکلیں بہت زیادہ ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جس کی طاقت سب سے زیادہ ہو، جس کا تعلق اس رب سے ہو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا۔ وہ سفید گھوڑے پر بیٹھ کے امام زمانہ کا نام نہیں لیا، سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ہماری مشکلات کو حل کرے، وہ امام زمانہ۔ ہر شخص امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے، زبان سے کہے یا نہ کہے، جیسے جیسے ظلم ہوتا ہے ویسے ویسے انتظار میں شدت آ جاتی ہے، ویسے ویسے شدت آ جاتی ہے، لیکن انتظار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو زبانی انتظار جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، ہم منتظر ہیں یا ہم منتظر ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں۔ میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں، آپ نے بلایا کسی کو، مہمان جب بلایا تو اس سے پہلے ہی بازار سے گوشت بھی لے آئیں گے، سبزی بھی لے آئیں گے، سب کچھ لے آئیں گے، کھانا پک جائے گا، گھر صاف ہو جائے گا، تبھی یا ایسا ہوگا جب مہمان گھر میں آئیں گے تو آپ کہیں گے مہمان صاحب بیٹھیے میں گوشت لے کے ابھی آتا ہوں، تو مہمان کیا کہے گا؟ اس کا مقصد ہے کہ یہ میرا انتظار نہیں کر رہا تھا، صرف زبان سے کر رہا تھا۔ امام کا انتظار کر رہے ہیں تو عملی انتظار کریں، امام علیہ السلام کا انتظار عملی انتظار کریں، یعنی آنے سے پہلے مقدمہ فراہم کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ہم سے یہ کہے کہ ہم کیسے عملی انتظار کر سکتے ہیں، پوری دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، ہمارے امکان میں نہیں ہے کہ ہم عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں، ہم تو نہیں کر سکتے ہیں، ہر جگہ ظلم ہے، فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، ہمارے بس میں کیا ہے سوائے اس کے لیے ہم دعا کریں، تو کیسے عملی انتظام ہم کر سکتے ہیں؟ ہر شخص کو اللہ نے عقل دی ہے، تھوڑا سا غور کرے، بے شک پوری دنیا کو ہم عدل و انصاف سے نہیں پر کر سکتے ہیں، ہمارے امکان میں نہیں ہے، ہماری طاقت میں نہیں، لیکن عقل ہماری کیا کہتی ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، جوان اس مثال پر غور کریں، رات اندھیری ہے، گھٹا گھوپ اندھیرا، کچھ سجھائی نہیں دے رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو کیا عقل مندی یہی ہے کہ ساری رات اندھیرے میں گزار دی جائے اور سورج نکلنے کا انتظار کیا جائے؟ سورج تو اپنے وقت پر نکلے گا، لیکن یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم ساری رات اندھیرے میں گزار دیں۔ عقل ہماری یہ کہتی ہے اگر ایک شمع جلانے کی طاقت تمہارے اندر ہے تو شمع روشن کرو، پوری دنیا میں اجالا نہیں ہوگا مگر تمہارے اطراف میں تو روشنی ہو جائے گی۔ پوری دنیا میں اندھیرا ہے، ظلم کا اندھیرا ہے، ہم پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عدل و انصاف کی موم بتی تو جلا سکتے ہیں، شمع تو جلا سکتے ہیں، اپنے ساتھ تو ہم عدل کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ تو ہم عدل کر سکتے ہیں، تو جتنا ہمارے امکان میں ہے اگر ہم نے اتنا کیا تو اس کا مقصد یہ ہم صحیح معنوں میں امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ عملی انتظار کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے ہمیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں، لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں دنیا میں جہاں تک میرا مطالعہ ہے اور جو علماء نے بھی بیان کیا ہے، دنیا میں دو ایسے مذہب ہیں
جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری حکومت پوری دنیا میں ہوگی. ایک تو شیعہ، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی، ایک حکومت ہوگی، نہ کوئی ویزا ہوگا نہ کوئی پاسپورٹ ہوگا. ایک روایت میں نے پڑھا، وقت نہیں میں عرض کروں لیکن اشارہ کر دوں کہ امام علیہ السلام کے جتنے بھی وزیر ہوں گے، منسٹر ہوں گے، اجمیون، سب اجمی ہوں گے، یتکلمون العربیہ، مگر عربی بولتے ہوں گے. تو منسٹر ہوں گے، وزیر ہوں گے، سب ہوں گے، پوری دنیا میں ہوگا. دوسرا یہودی مذہب ہے، یہ بھی کہتے ہیں پوری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی. وہ صرف فلسطین کے اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہودی پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. وہ بھی منجی کا انتظار کر رہے ہیں، منجی یعنی نجات دینے والا، وہ اپنے منجی کا انتظار کر رہے ہیں. عیسائی اپنے منجی کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم اپنے منجی کا انتظار کر رہے ہیں. مگر یہودیوں کا منجی کیسا ہے؟ ان کی مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کی مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہے جب ہمارا منجی آئے گا، ہمارا نجات دینے والا آئے گا تو ایک ایک یہودی کے پاس ہزار غلام ہوں گے. اتنا طاقتور یہودی ہو جائے گا، ایک ایک یہودی وہ ہزاروں غلام ہوں گے. جب میں نے یہ پڑھا تو ذہن میں آیا، ایسا منجی کہ جو ایک ایک یہودی کو ہزار غلام دے دے، یہ یہودیوں کا تو منجی ہو سکتا ہے، عالم انسانیت کا منجی نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ ہزار تو بیچارے پھر غلام بنے ہوئے ہیں، ان پر تو پھر بھی ظلم ہو رہا ہے. ہمارا جو منجی آئے گا پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ہر جگہ عدل کی حکومت ہوگی، ہر جگہ انصاف کی حکومت ہوگی، ہر جگہ. تو بہرحال سبھی انتظار کر رہے ہیں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، عملی انتظار. اس عملی انتظار کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا انتظار حق والا انتظار ہو، صحیح انتظار ہو. دیکھیے جو انتظار کرتا ہے اسے عربی میں منتظر کہتے ہیں، جس کا انتظار کیا جائے اسے منتظر کہتے ہیں. منتظر جس کا اس میں مفعول کا صیغہ امام علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، وہ منتظر بھی ہیں منتظر بھی ہیں. وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انتظار، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ آمادہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں. کم سے کم ذہنی اعتبار سے تو تیار ہو جائیں، ذہنی اعتبار سے تو آمادہ ہو جائیں. کیونکہ یہ جو آخری حجت آئے گی یہ کسی کو موقع نہیں دے گی، یا تو ادھر یا ادھر، کوئی موقع نہیں ملے گا جا کر ذہنی اعتبار سے. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ کردار اپنا، کردار ہم بنائیں. بہت سے لوگ خاص کر نوجوان پوچھتے ہیں کیا امام علیہ السلام سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے باقاعدہ اس پر کتابیں بھی چھپی ہیں؟ بے شک ہو سکتی ہے. مگر ملاقات کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ امام نے ہم سے یہ فرمایا کہ شیعوں سے جا کر یہ کہہ دو، جھوٹا ہے ایسا شخص. جس سے ملاقات ہوگی تو ظاہر سی بات سے پتہ چل جائے گا. لیکن یہ نہیں کہ دروازہ کھلا ہوا کہ امام کی طرف سے احکام آ رہے ہیں. جس طرح بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم دروازے ہیں امام تک پہنچنے کے لیے، امام نے یہ فرمایا، امام نے یہ فرمایا، امام نے یہ فرمایا. نہیں، ایسا امام سے ملاقات ہوتی ہے. کچھ دعائیں مخصوص دعائیں ہیں، عمل ہے کچھ، وہ عمل کیا جاتا ہے، امام سے ملاقات ہو جاتی ہے. ایک صاحب تھے، مشہور ہے نا، 40 دن کا چلہ کھینچا جاتا ہے. کوئی کھینچا ہوگا چلہ 40 دن کا، 40 دن کا چلہ کھینچا امام سے ملاقات کرنے، زیارت کرنے کے لیے. جب 40واں دن ہوا تقریباً تو ان کو بشارت ہوئی امام سے ملنا چاہتے ہو؟ ہاں. کہا کربلا چلے جاؤ، کربلا میں جو فلاں بازار ہے اس میں جو تالا بنانے والا ہے اس کی دکان پہ امام ہے، تالا بنانے والے کی دکان پہ امام ہے. دوڑا آیا، جیسے وہاں پہنچا دیکھا ایک عرب نکل کے آ رہا ہے. انہوں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور جواب دے کر کہا اس دکاندار جیسے بن جاؤ ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے، اس دکاندار جیسے بن جاؤ ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے. وہ گیا دکان، اب غور سے دیکھنے لگا کیا کر رہا ہے. ایک عورت آئی اور کہا یہ تالا خرید لو، یہ تالا خریدو. دیکھا تھا کہ 5 یا 7 درہم کا بتایا کہ اتنے میں خریدوں گا. کہا اتنے میں آپ خریدیں؟ کہا میں تو فلاں دکاندار کے پاس گئی تھی، وہ تو 2 میں نہیں خرید رہا تھا. کہا نہیں بیوی یہ تالا تھوڑا خراب ہے، اتنی بنوائی لگے گی اور جب بن جائے گا صحیح ہو جائے گا تو اتنے درہم کا بک جائے گا، 1 درہم میرا فائدہ ہے، میری مزدوری ہے. یہ انصاف دیکھیں ایک یہ. اور دوسرا یہ جو بھی گاہک آ رہا ہے جس وقت اس نے وعدہ کیا تھا کہ اتنے وقت تمہارا تالا تیار ہوگا اسی وقت پہ تالا اس کے حوالے کرتا ہے.
اپنے عمل میں اپنے کردار میں ہم صحیح ہو جائیں، وہ تالے والے جیسے ہو جائیں، امام خود ہمارے پاس آئیں گے کردار میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کے میدان میں آگے بڑھیں، علم کے میدان میں آگے۔ جب تک ہم علم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے، صحیح معنی میں نہ امام کا انتظار کر سکتے ہیں اور نہ سرخرو ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں جب تک علم کے میدان میں آگے نہ بڑھیں۔ علم کیا ہے؟ روایات میں آیا العلم سلطان، علم سلطان ہے۔ سلطان عربی میں کہتے ہیں قوت کو، طاقت کو، زور کو سلطان کہتے ہیں۔ بادشاہوں کو سلطان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس قوت ہوتی ہے۔ العلم سلطان، علم سلطان یعنی علم طاقت کا نام ہے، علم قوت کا نام ہے، دولت کا نام علم نہیں ہے، قوت اور طاقت کا نام ہے علم سلطان۔ من وجدہ صالب، جس کو علم مل گیا اس کی حکومت ہو گئی، وہ مضبوط ہو گیا، اب اس کی بات لوگ سنیں گے۔ من لم یجد سیلا علیہ، جسے علم نہیں ملا وہ محکوم بن گیا۔ العلم سلطان، علم سلطان ہے، علم حاصل کریں۔ یہاں پر علم آیا، الف لام داخل ہے جو استغراق کے معنی، ہر طرح کا علم، کوئی بھی علم خراب نہیں ہوتا۔ اس سے مراد سے علم فقہ نہیں ہے، سے علم اصول نہیں ہے، علم تفسیر نہیں ہے، ہر طرح کا علم۔ آج دو ہی باتیں ہیں، یا تو کوئی حاکم ہے یا محکوم ہے، کس کا سکہ چل رہا ہے؟ جو اہل علم ہیں انہی کی بات مانی جا رہی ہے، انہی کا سکہ چل رہا ہے۔ علم کے میدان میں ہم آگے پڑھیں، علم حاصل کریں۔ امام علیہ السلام جب دیکھتے ہوں گے اپنے چاہنے والوں کو، دیکھیے امام تو کردار ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا وہ نہیں پسند کرتے، کیا نہیں چاہتے میرا ایک نام لینے والا ڈاکٹر ہو، میرا ایک نام لینے والا انجینئر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں عرض کر چکا، ابھی کانفرنس ہوئی تھی وارانکی میں امام زمانہ کے حوالے سے، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا، یہاں کے اوپر لکھنؤ میں شاید کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا۔ اس آخری بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، تاکہ امام علیہ السلام کی مدد ہو سکے۔ بے شک امام کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، بے شک ضرورت ہے، ڈاکٹر اور انجینئر کی ضرورت ہے امام علیہ السلام کو۔ وہ ہماری قوم میں تو زیادہ ہے ہی نہیں، تو جب تو ہم قوم کے لوگ اتنے ڈاکٹر اتنے انجینئر بن جائیں گے تبھی تو ظہور ہوگا۔ نہیں، امام علیہ السلام کیا فخر موسیٰ ہیں، فخر موسیٰ ہیں۔ جناب موسیٰ جب جادوگروں کے پاس آئے مقابلہ کرنے کے لیے، جادوگروں کے پاس، فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، جتنے جادوگر تھے سب نے سجدہ کر لیا اور کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے مگر ایمان لے آئے۔ امام جب ظہور کریں گے، امام کا معجزہ دیکھ کر بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر سب ایک زبان ہو کر کہیں گے آمنا برب مہدی، اس مہدی کے رب پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ آپ جب ایمان لے آئے تو اب کیا ضرورت ہے؟ تو کیا وہ کن فیکون کا منظر ہو جائے گا کہ سبھی کو وضو کرنا آ جائے گا، سبھی کو نمازیں پڑھنا آ جائیں گی، یا نہیں؟ مبلغین کی ضرورت ہوگی نہیں ہوگی کہ ان کو کوئی وضو سکھائے، ان کو کوئی نماز سکھائے، ان کو کوئی دین سکھائے؟ تو امام کو ایک ایسے لشکر کی ضرورت ہے کہ جو علم سے آراستہ ہو، فقہ سے آراستہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے ہر گھر میں ایسے افراد ہوں، ہم سب ایسے ہوں کہ صحیح طریقے سے ہمیں وضو بھی آئے، نماز، ہم خود بھی صحیح طریقے سے عمل کر سکیں اور جب ضرورت پڑے تو دوسروں کو بھی صحیح طریقے سے سکھا سکیں۔ العلم سلطان، علم سلطان ہے۔ علم کے میدان میں آئیں، کوشش کریں بھوکے رہیں، پریشان رہیں، لیکن بچوں کو زیور علم سے آراستہ کریں۔ جگہ جگہ اسکول قائم کریں، مکتب قائم کریں، اور علم کو حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، جس عمر میں پہنچیں علم کو ضرور حاصل کریں۔ دعا ہے پروردگار تجھے واسطہ اس جمعے کی عظمت کا واسطہ، بہت دور دور سے نمازی آئے ہیں، پروردگار سب کا واسطہ دے رہے ہیں، سب کے اعمال صالحہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اب ظہور امام زمان میں تاجیل فرما، ہمیں اتنی توفیق کہ اپنے امام کو پہچان سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ بہت سے بیماروں نے دعا کے لیے کہا ہے، آفتاب شدت مولانا قلب جواز صاحب علیل ہیں، گھٹنے میں پرابلم، پروردگار نے شفاء کامل اور عاجل عطا فرمائے، ان کی مشکلات کو حل فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے، وہ علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد ہمارے عائزہ اقربا، نمازیوں کو عائزہ اقربا، رشتہ دار، بالاخص والدین اگر دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، مغفرت فرما چکا تو ان کے درجات کو بلند فرما۔ آخری دعا پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔